میں اپنی کلاس میں اپنی چیئر پر بیٹھی کاغذ پر پینسل گھسیٹے جا رہی تھی۔ میرا ٹیسٹ ہونے والا تھا اور مجھے اچھے طریقے سے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ اگلے پیریڈ میں ہی یہ ٹیسٹ مجھے دینا تھا۔ ابھی میں یاد کر کے لکھنے میں مصروف ہی تھی کہ تبھی پیچھے سے آتی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہیلو سارا، کیسی ہو؟ ارے بات تو سنو۔ میں نے جب اس پر دھیان نہ دیا تو اس نے میرے قریب آ کر میرے کندھے سے ہلایا اور کہا، سنو تو صحیح۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، کیا کر رہی ہو قدسیہ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ دیکھ نہیں رہی کہ میں اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی ہوں؟ مجھے اول آنا ہے اس ٹیسٹ میں بھی، اور مجھے اپنی کلاس میں بھی اول ہی آنا ہے، ہمیشہ کی طرح۔ میں نے بکتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگی، ارے ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ تم بہت لائق ہو، لیکن مجھے بھی تمہیں اس وقت خوشخبری دینی ہے کیونکہ میں ابھی ابھی اپنے گھر سے یہ رزلٹ تو دیکھ کر آ رہی ہوں، اور تمہیں مبارک ہو، تم نے میٹرک میں اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ بات سن کر تو مجھے یوں جیسے خوشی سے ناچنے لگی۔ وہ تمام خوشی ایسی تھی کہ مجھے ٹیسٹ بھول چکا تھا۔ میری فرسٹ ایئر کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی اور اب میں فرسٹ ایئر کی فرسٹ ٹرمپ کی ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے اچھے طریقے سے میں میٹرک پاس کر لوں گی۔ مجھے امید تو تھی کہ میری پوزیشن آئے گی، لیکن مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ میں ہمیشہ کی طرح اول ہی آؤں گی۔ تمام ٹیچرز مجھے مبارکباد دینے لگیں اور سارے اسکول میں جیسے میرا نام روشن سا ہو گیا تھا۔ میرا ایک خواب پورا ہو چکا تھا، اب آگے کے تمام خواب مجھے پورے کرنے تھے۔ یہ دن تو سارے کا سارا اسی خوشی میں گزر گیا تھا۔ میں گھر آ گئی، امی ابو کو یہ خوشخبری سنائی تو میرے ماں باپ بہت خوش ہوئے، لیکن میرا دل جیسے بجھ سا گیا تھا۔ میں نے کسی پر بھی یہ باور نہیں کرایا تھا کہ میں کیسی لڑکی ہوں اور کیسی نہیں، یا میں کس کی بیٹی ہوں اور کس کی نہیں، میرا باپ کیا کام کرتا ہے، میں کس گھر میں رہتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بارے میں کسی کو بھی علم نہ ہو، چنانچہ میں اب بھی اپنی شناخت چھپانا چاہتی تھی۔ اسکول سے خوشباش طریقے سے جب اپنے گھر آئی اور امی ابو کو یہ بات بتائی تو میرے ماں باپ بے حد خوش ہوئے، یہاں تک کہ بابا نے تو مٹھائی کے ڈھیر سارے ٹوکرے منگوا لیے تھے اور سارے محلے میں مٹھائی بانٹ دی۔ میں بہت خوش تھی، دل خوشی سے اڑان بھر رہا تھا۔ اتنی خوش میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن دوسرے دن اتوار تھا، مجھے اسکول میں نہیں جانا تھا، اور آج گھر میں نے اپنے دوستوں کو بلا کر دوستوں کے لیے پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ ان کے لیے میں نے بہت سارے کھانے بنوائے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، میں جہاں بھی کامیاب ہوتی میں یہ نہ دیکھتی کہ میرے ماں باپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، بس میں اپنی منمانی کرتی۔ اکلوتی تھی، اس وجہ سے بھی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ امی ابو میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، اسی وجہ سے میں بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ آج بھی میں نے ایسا ہی کیا اور اپنی تمام دوستوں کو بلا کر اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھ لی تھی۔ دوست بھی وہ تھی جن کو میرے بارے میں علم تھا، جو بچپن سے ہی میری دوست تھی، لیکن ان کے سامنے بھی میں نے اپنے باپ کو آنے سے منع کر دیا تھا۔ ٹائم اچھے طریقے سے گزر رہا تھا۔ میری تمام دوستیں میرے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں کہ ہمارا دروازہ بجا تھا۔ امی نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ٹیچر کھڑی تھی۔ امی نے مجھے آواز لگائی اور میں بھاگتی ہوئی باہر آئی تو دیکھا ثانیہ مس ہمارے دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن امی کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرا گئی۔ ابا کچھ ہی دور بیٹھے سامان دیکھ رہے تھے جو وہ ابھی کام کے لیے لے جانے والے تھے۔ میں نے بھی یہی دیکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابا اپنا سامان لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جو ہی وہ دروازے کی طرف آئے، مس ثانیہ ان کو دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹک گئی۔
مس ثانیہ انہیں دیکھ کر حیرت و پریشانی میں مبتلا، کبھی انہیں دیکھتی کبھی مجھے دیکھتی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ابا کے ہاتھ میں موتیوں والا سامان تھا جو اوپر سے بھی دکھائی دے رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ جوتیاں بھی تھیں جو ان کے پاس سلائی کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ مجھے تو بہت زیادہ شرمندگی بھی ہونے لگی۔ میں نے اپنے ٹیچرز کو بس یہی بتا رکھا تھا کہ میرے بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں، حتیٰ کہ میں نے تو کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ پھر مس ثانیہ کیسے ہمارے گھر تک پہنچی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں خاموشی سے ٹیچر کو اندر لے آئی۔ یہاں پر میں اور میری دوستیں بیٹھی مل کر گپ شپ لگا رہی تھی، وہیں پہ بیٹھ گئی۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد امی نے ان کے سامنے بہت ساری چیزیں لا رکھی تھیں، ان کی خاطر تواضع کی تھی، دکان کا کھانا کھلا کر انہیں بھیجا تھا۔ جب میری تمام دوستیں چلی گئیں تب دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے جیسے ہی ابا اندر آئے، میں تو جیسے ان پہ برسی پڑی تھی۔ میں کہنے لگی، ابا تجھے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ گھر میں جو بھی میرا مہمان آیا اس کے سامنے مت آنا، لیکن اس وقت گھر پر کیا کر رہا تھا جب میری ٹیچر آئی تھی؟ تم جانتے ہو مجھے کتنی شرمندگی ہوئی تم سے۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بیٹا مجھے کیا پتا تھا کہ تیری ٹیچر آ جائے گی، میں تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا تھا، جیسے روزانہ اپنے کام پر جاتا ہوں ویسے ہی آرام سے جا رہا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ آئے گی۔ ابا نے ٹھنڈا سانس بھر کر اپنی آنکھیں صاف کی، لیکن مجھے ابا پر ذرا بھی یقین نہ آیا اور نہ ہی ترس آیا۔ میں نے کہا، اب بند کر دیجئے ڈرامے، مگر مچ کے آنسو میرے سامنے نہ بہائیں۔ میں نے تجھے کہا ہے نا تو گھر سے باہر رہا کر، بس تو گھر ہی نہ آیا کر۔ میرے من میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ اتنی ساری شرمندگی جو مجھے ٹیچر ثانیہ کے سامنے ہو چکی تھی، اس کا غصہ مجھے ابا پر نکالنا ہی تھا۔ ابا خاموش ہوئے تو اماں میری طرف بڑھی اور ایک دم سے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے باپ سے اس طریقے سے بدتمیزی کرتے ہوئے؟ جس گھر میں تجھے خود چھت ملی ہوئی ہے تو اسی گھر میں اپنے باپ کو نہیں آنے دیتی۔ یہ تیرا باپ ہی ہے جس کی وجہ سے تو پڑھ لکھ رہی ہے، اور یہ تیرا باپ ہی ہے جس کی وجہ سے تو آج عزت کی زندگی گزار رہی ہے، ورنہ تجھے کچھ علم ہے؟ اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو تیری زندگی کیا ہوتی؟ میں نے کہا، اماں بس کر، مجھے یہ چیزیں نہ بتا، مجھے بس ابا کے کام سے شرمندگی ہوتی ہے۔ ابا اگر یہ کام نہ کرتے تو کوئی اور کام نہیں تھے کیا؟ اس کام کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، تجھے کچھ علم بھی ہے؟ میں ایک دم سے چیخ کر بولی تو اماں کہنے لگی، چپ کر کم بخت، تجھے کیا علم؟ بلکہ تمہاری تو وہ ٹیچر جس سے تم اتنا اپنے باپ پر ابر ابر کرا رہی ہو، تو جانتی بھی ہے کہ وہ کون ہے؟ اماں نے یہ کہا تو ابا کی آواز سنائی دی، بس کر سلیمہ، مت بتا اسے، کچھ مت بتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے کچھ پتا چلے، بس جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ مجھے غلط سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے، آج سے میں گھر پر نہیں آؤں گا۔ ابا کی روٹی وہیں ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ابا ایک دم سے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن میں نے ابا کی طرف نہ دیکھا۔ لیکن اماں نے اپنی بات جاری رکھی، اور جوں جوں اماں مجھے بتاتی گئی وہ تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچتا گیا۔ میں کراچی شہر کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہتی تھی جہاں کی گلیاں بہت تنگ تھیں اور گھر بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ ہمارا گھر بھی ایسے ہی گھروں میں سے ایک تھا جہاں صرف 2 کمرے تھے، ایک وہ غسل خانہ تھا اور ایک کچن تھا۔ اس سے زیادہ نہ تو ہمارے گھر کا صحن تھا نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی اور جگہ تھی۔ اوپر چھت پر ایک کمرہ بنا دیا گیا تھا، باقی چھت کھلی تھی۔ کبھی کبھی گھر میں دم گھٹتا تو بندہ چھت پر چڑھ جاتا اور وہیں پر جا کر کچھ کھلی سانس لیتا، لیکن وہاں پر بھی دھوپ اور گرمی کی شدت سے
حال سے بے حال کر کے رکھ دیتی تھی۔ زندگی یوں ہی چل رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے اپنی ہر خواہش پوری کروائی تھی۔ میں نہیں جانتی پہلے ہماری زندگی کیسی تھی، لیکن ہاں، مجھے اتنا ضرور یاد آتا ہے کہ پہلے پہلے، آج سے کافی عرصہ پہلے، شاید تب جب میں 4 سال کی تھی یا پھر 5 سال کی تھی، تب ہم بہت بڑے گھر میں رہتے تھے۔ لیکن مجھے اب یہ یاد نہیں آتا کہ نہ جانے کیوں ہم اس گھر سے نکالے گئے تھے، یا پھر ابا نے وہ گھر کیوں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد سے ہم نے یہ گھر لیا اور تب سے ہم یہیں پر مقیم تھے۔ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، نہ تو اماں کی طرف سے نہ ہی ابا کی طرف سے۔ ہمارے بس محلے والے ہی تھے جن کے ساتھ اب اتنے سالوں سے ہم رہ رہے تھے۔ وہی ہمارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریبی تھی، اور ہر دکھ سکھ میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ شامل ہوتے تھے۔ میں نہیں جانتی بچپن میں بابا کیا کام کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، ویسے ویسے مجھے علم ہوتا گیا کہ بابا کیا کام کرتے ہیں۔ اس گھر میں آنے کے بعد بابا نے ایک عجیب کام ڈھونڈ لیا تھا۔ اس محلے میں آنے کے بعد یہ بات طے ہو چکی تھی کہ یہاں پر کوئی موچی نہیں تھا۔ بابا نے بس موچی کا کام اٹھایا اور لوگوں کے جوتے سلائی کرنے لگا۔ ارد گرد کوئی موچی نہ ہونے کی صورت میں ہر کوئی ابا کے ہاں اپنی روزمرہ کی پہننے والی جوتیاں اور سب کچھ، پیروں میں پہنا جانے والا تمام مال بوٹ تھے، چاہے وہ جوتیاں تھیں، ہر چیز بابا کے پاس آنے لگی۔ اس سے بابا کی کمائی بھی بہت اچھی ہونے لگی، ہمارے گھر کا اچھا خرچہ بھی چلنے لگا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ کام بالکل پسند نہیں تھا۔ میں دیکھتی تھی ابا دوسرے لوگوں کی جوتیاں اپنے پاؤں میں اٹھا کر انہیں دھاگے اور سلائیوں کے ساتھ سلتے ہیں۔ ان جوتوں پر لگے ہوئے کیچڑ بابا کے کپڑوں پر لگ جاتے تھے، اور بابا کے کپڑے ہمیشہ میلے رہتے، ان کے ہاتھوں پر بھی مٹی رہتی، جس کی وجہ سے مجھے یہ کام بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بابا یہ کام کریں، اسی وجہ سے میں نے ہمیشہ سے بابا سے اختلاف رکھنا شروع کر دیا تھا۔ جو ہی میں کچھ بڑی ہوئی، مجھے احساس ہونے لگا کہ اگر لوگوں کے سامنے یہ بات کہوں گی تو میرے بابا موچی ہیں اور وہ لوگوں کے جوتے سلائی کرتے ہیں، تو میری بہت بے عزتی ہوگی۔ اسی شرمندگی کے باعث میں نے لوگوں کو بالکل ہی اپنے حالات سے آگاہ کرنا کم کر دیا تھا۔ پرائمری تک تعلیم تو میں نے اپنے قریبی اسکول میں حاصل کی، اور پھر اس کے بعد میں نے ابا سے رٹ لگانا شروع کر دی تھی کہ شہر کے بالکل درمیان میں جو ایک ہائی اسکول ہے، مجھے اسی میں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ ابا نے وہاں کا پتہ کیا تو وہ بہت مہنگا اسکول تھا اور پرائیویٹ تھا۔ حالانکہ میرے ابا تو سرکاری اسکول میں تعلیم دلوانے کے بھی اہل نہیں تھے، ان کے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ مجھے سرکاری اسکول میں پڑھاتے اور وہاں کے کپڑے جوتوں کا خرچہ ہی اٹھا سکتے۔ پھر یہاں کے پرائیویٹ اسکول کا کیسے؟ آخر وہ میرا خرچہ پورا کرتے، لیکن میری ضد میں انہیں اس بات پر مجبور کر دیا، اور اماں نے بھی اب کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سلائی کڑھائی کرنا جانتی تھی۔ ابا جیسے ہی صبح سویرے اپنے کام کے لیے باہر کی طرف نکل جاتے، اسی طرح اماں بھی اپنی مشین اور کپڑے وغیرہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں، سلائی کرنے لگتی۔ کچھ لوگوں کے کپڑے کڑھائی کے لیے آئے ہوئے ہوتے تو وہ کڑھائی کرنے لگ جاتی۔ یوں وہ دونوں مل کر ہی میرے اسکول کا خرچہ پورا کرنے لگے تھے۔ میرے بعد اماں بابا کی کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، اور اسی وجہ سے شاید میں بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ میری ضد پر مجھے اسی اسکول میں داخلہ دے دیا گیا، اور اماں بابا میرے لیے کپڑے خریدنے لگے۔ یہاں آ کر میں نے دیکھا تو یہاں کے بچوں کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ جب وہ روزانہ کی روٹین کے لیے کھانے کے لیے لاتے تھے، ان کے لنچ میں بھی
بہت اچھے اچھے کھانے بھی بنے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے جوتے، ان کے بیگ، ان کی کتابیں، ہر چیز اونچی اونچی معیار کی ہوتی تھی، اور میں بھی گھر آ کر اپنی ماں سے یہی کہتی تھی کہ مجھے بس سب کچھ ویسا ہی چاہیے جیسا میری کلاس والوں کا ہے، اور میں نے اپنی کلاس والوں سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ مجھے میری پڑھائی کی بنا پر یہاں داخلہ مل گیا تھا کیونکہ میں بہت لائق تھی۔ میں نے 5ویں تک تعلیم میں بھی ٹاپ کیا تھا، اسی وجہ سے بھی اس سکول والوں نے مجھے اپنے سکول میں رکھ لیا تھا، لیکن میں نے اپنی شناخت یہاں پر چھپانا شروع کر دی تھی۔ یہاں کے سبھی بچوں کے والدین میں سے کوئی ٹیچر تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، تو کوئی انجینئر تھا، لیکن میرا باپ ایک موچی تھا۔ یہ بتاتے ہوئے مجھے بے حد شرمندگی محسوس ہوتی۔ یہاں پر میری نئی نئی دوستیں بننے لگیں، اور ان دوستوں کی وجہ سے میں نے اپنے بابا جان کی شناخت کو چھپانا بھی شروع کر دیا۔ مجھ سے اگر پوچھتی تو کہتی میرے بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں، ان کے کراچی شہر میں بہت بڑے بڑے بزنس ہیں، جس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے ممالک کا سفر بھی کر چکے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں نے اتنا جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا، اپنے آپ سے بہت ساری باتیں کرتی، اپنی دوستوں کو کہتی، گھر آ کر ماں اور باپ پر چیختی چلاتی۔ زیادہ سے زیادہ میں باپ پر بہت چیختی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ ہر خاندان میں ہر بچے کا باپ جو بھی ہوتا تھا وہ کسی فرم میں جاب کرتا تھا، بہت اچھا کماتا تھا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرا باپ لوگوں کے جوتے سلائی کرتا ہے، ویسے ہی لوگوں کے پاؤں میں گرتا ہے، اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ میرے باپ کی کمائی بھی اتنی نہیں ہو پاتی تھی، ایک مہینے میں بڑی مشکلوں سے ہی وہ 8,000 کما پاتا ہوگا، لیکن مجھے ایسا سب کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے عیش و عشرت کی زندگی چاہیے تھی، اور اپنے دوستوں کے سامنے مجھے اپنا ناک نہیں کٹوانا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے یہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے گھر پر نہیں بلاؤں گی، اور اگر وہ کبھی میرے گھر آئے تو آپ لوگوں نے انہیں نظر نہیں آنا۔ میرے ماں باپ اس بات پر کافی دکھی ہوئے، اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، ماں باپ تو ہر کسی کے اچھے ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کا بھلا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر کوفت ہوتی تھی کہ میرا باپ ان پڑھ ہے، اس نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہیں، اسی وجہ سے وہ کوئی اور نوکری نہیں کرتا، وہ بس اسی وجہ سے لوگوں کے جوتے سلائی کرتا ہے۔ اور اس جوتے سلائی کرنے کی بات پر میرا خون ایسے کھول اٹھتا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آتی۔ میں اپنے باپ پر چیختی چلاتی رہتی، ماں پر بھی چیختی چلاتی رہتی، لیکن وہ دونوں کیا کرتے، وہ تو مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور مجھے دکھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بابا نے کہہ دیا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہیں ہماری وجہ سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو ہم تمہارے دوستوں کے سامنے نہیں آئیں گے، ہم تمہیں سکول سے لینے بھی نہیں آئیں گے، ہم تمہارے لیے ایک گاڑی رکھ دیں گے، اس گاڑی کا خرچہ بھی ہم پورا کریں گے، بس تم خوش رہو۔ اور اس بات پر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے پڑھائی میں جی جان لگانا شروع کر دیا، اور اسی وجہ سے ہر کلاس میں اول آنے لگی۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ اسی سال میں نے اب میٹرک پاس کیا تھا، ہر کلاس میں میری اول پوزیشن آتی۔ میرے تمام ٹیچر میرے والدین سے ملنے کی خواہش کرتے، اور کہتے کہ اپنے ماں باپ کو لے آؤ تاکہ ہم ان سے مل کر ان سے بات کر کے انہیں بتا سکیں کہ ان کی بیٹی کتنی لائق ہے۔ تمہارے والدین کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں کہتی تھی کہ میرے ابو کسی وجہ سے دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں، وہ اپنے بزنس کی وجہ سے گھر میں نہیں رہ پاتے،
اور اب بھی وہ گھر پر نہیں ہے، وہ جیسے ہی آئیں گے میں آپ کا ان کو بتا دوں گی۔ میری ٹیچر اس بات پر خوش ہوتی، مسکراتی اور کہتی کہ ٹھیک ہے، جب بھی آپ کے والدین گھر پر موجود ہوں آپ ہمیں بتائیے گا اور انہیں لے کر آئیے تاکہ ہم ان سے آپ کے بارے میں بات کر سکیں۔ لیکن میں اپنے ماں باپ کو کیسے لاتی؟ بس خاموش ہو جاتی۔ مجھے تو اپنے والدین کو یہاں پر متعارف کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی تھی۔ دن گزرنے لگے اور اب میں میٹرک میں پہنچ چکی تھی۔ میٹرک کے امتحانات ہونے والے تھے۔ میری تمام دوستیں میرے گھر پر آنا چاہتی تھیں۔ جس طرح میں اپنی دوستوں کے گھر جاتی، ان کی سالگرہ پر، ان کی پارٹی میں ہر جگہ جاتی، لیکن میں نے انہیں کبھی اپنے گھر پر نہیں آنے دیا تھا۔ بس محلے کی کچھ دوستیں تھیں جو میرے بارے میں بہت کچھ جانتی تھیں، اور انہیں بھی میں نے منع ہی کر رکھا تھا کہ باقی دوستوں کو میرے حوالے سے کچھ بھی مت بتانا ورنہ مجھے بہت شرمندگی ہوگی۔ اور میری دوستوں نے بھی میری لاج رکھی ہوئی تھی۔ میں گھر میں جب بھی اپنی کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتی یا پھر کوئی اور کامیابی میرا مقدر بنتی تو میں اپنی دو محلے والی دوستوں کو بلا لیتی اور گھر پر پارٹی رکھ لیتی، اور ان محلے والی دوستوں کو بھی میں یہی کہتی تھی کہ میں میرے والدین کا کسی کو مت بتانا، اور نہ ہی اپنے والدین کو ان کے سامنے آنے دیتی۔ بس زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ ان باتوں سے میرے والدین پر کیا گزرتی ہے اور کیا نہیں۔ مجھے بس اپنی فکر تھی، بس اپنی خود غرضی تھی۔ اب میرا میٹرک مکمل ہو چکا تھا اور میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ یہ کالج بھی میرے اسکول کی طرح ہائی فائی تھا، اور اب تو میرے ماں باپ کو میری فیس بھرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ان کے پاس اب پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی۔ نہ تو بابا کی آنکھیں ایسی ہی رہی تھیں اور نہ ہی اماں کے ہاتھ ویسے رہے تھے کہ وہ سلائی کڑھائی کر سکتے یا پھر جوتے کاٹ سکتے، لیکن میری وجہ سے وہ پھر بھی یہ کام کر رہے تھے۔ میٹرک کے امتحان دینے کے بعد فوراً ہی میں نے فرسٹ ایئر کا داخلہ لیا اور بنا وقت ضائع کیے پڑھائی کرنے لگی۔ فرسٹ ٹائم ایگزامز اب ہونے والے تھے۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ میری میٹرک میں اول پوزیشن آئی ہے تو اس بات پر میں خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ اس روز میری اسکول کی ٹیچر، جو کہ میرے ساتھ بہت اچھی تھی اور مجھے اسکول کے بعد ایکسٹرا ٹائم لے کر ایکسٹرا کلاسز دیتی اور پڑھنے میں مدد کرتی تھی، انہی کے پاس میری ٹیوشن رکھی ہوئی تھی۔ وہ دوسرے ہی روز میرے گھر آ پہنچی تھی۔ اس وقت بابا جان گھر پر موجود تھے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی۔ میں کبھی بھی بابا کو ٹیچر سے نہیں ملانا چاہتی تھی، لیکن آخر کیا ہو سکتا تھا، وہ تو خود ہی چل کر میرے گھر آ گئی تھی۔ نہ جانے ٹیچر کو کس نے میرے گھر کا راستہ بتا دیا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو میں اپنے بابا پر برسنے لگی، اور پھر جب میں حد سے زیادہ چیخنے چلانے لگی تو امی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور مجھ سے جو بات کہی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ امی کہنے لگی کہ جس باپ کی وجہ سے تجھے شرمندگی ہو رہی ہے تو جانتی بھی ہے کہ یہ تیرا باپ کون ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ بس ایک معمولی سا موچی ہے جو لوگوں کے جوتے لے کر سلائی کرتا ہے، گانٹتا ہے، اور بس دوسروں کے جوتے کاٹ کاٹ کر اپنا پیٹ پالتا ہے، ساتھ ہی ہمارا پیٹ پالتا ہے۔ اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ اتنا حقیر کام آپ جانتے ہیں کہ مجھے نہیں پسند۔ بچپن سے ہی میں بابا سے یہی کہتی تھی کہ مجھے یہ کام پسند نہیں، بابا چھوڑ دیں، اس کام کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ آج پتہ نہیں میری ٹیچر میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں نے یہ کہا تو میری ماں کہنے لگی کچھ نہیں سوچ رہی تھی، وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے سالوں سے بچھڑا ہوا اس کا بھائی مل چکا ہے
حیرت سے میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بھائی؟ کیسا بھائی؟ کون سا بھائی؟ کس کا بھائی؟ میں نے اپنی ماں کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا، کیا بات کر رہی ہو؟ میری ماں نے کہا، میں جو بھی کہہ رہی ہوں بالکل سچ اور صحیح کہہ رہی ہوں۔ جو تمہارا باپ سامنے کھڑا ہے یہ کوئی ان پڑھ انسان نہیں، یہ جو بھی ہے تجھے تیری ٹیچر بتائے گی۔ اب جا اور چلی جا یہاں سے، میرے منہ نہ لگ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کی یہ بات سنی تو حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اماں یہ بات کہہ کر گئی تھی اور ابا کیوں چپ کھڑے تھے جو منع کر رہے تھے کہ وہ مجھے آخر کس حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اس سے پہلے کہ میں پاپا کی طرف دیکھتی مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ مجھے اتنا بھی سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا اپنے بابا کو جو میں کہہ چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسی شرمندگی نے آ گھیرا تھا کہ کچھ دکھائی ہی نہ دے رہا تھا۔ خیر میں نے اپنا سر جھٹکا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساری رات یہی باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ دوسرے روز جیسے ہی صبح ہوئی میں نے کالج جانے کی تیاری کی، لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے ٹیچر مجھے کیا کہے گی۔ میں نے تو ان کے سامنے اپنے بابا کو ایک بزنس مین بنا کر رکھا تھا، اور وہ تو یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی کہ میرے بابا کوئی بزنس مین نہیں بلکہ ایک معمولی سے موچی ہیں، اور نہ جانے اس بات پر ٹیچر میرے ساتھ کیا ری ایکٹ کرے گی، وہ مجھے کہیں کالج سے نہ نکال دیں۔ اس بات کا ذہن میں آتے ہی میں نے تیاری ملتوی کر دی، لیکن پھر میری دوست مجھے بلانے کے لیے آئی تو ناچار مجھے جانا ہی پڑا۔ میں تیاری ویاری کر کے اسکول پہنچی۔ مس ثانیہ پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی کلاس کا ٹائم ہوا وہ کلاس میں آئی، لیکن آج انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پڑھاتی رہی۔ جب انہوں نے پیریڈ لے لیا تو پھر کہنے لگی کہ تم یہاں میرے پاس آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور اس بات پر میرا دل جیسے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے میم کو مجھ سے کیا بات کرنی تھی۔ کہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ آج سے تم سکول مت آنا، آج سے تمہارا اس کالج میں کوئی کام نہیں رہا؟ اگر وہ ایسا کر دے گی تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میری تو شرمندگی ہو جائے گی۔ اور اس بات پر میں کافی دیر سوچتی رہی۔ ایک بار پھر سے جب میم کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں خاموشی سے اٹھی اور ان کے پیچھے چل دی۔ وہ سٹاف روم سے ہوتی ہوئی پرنسپل کے آفس میں چلی گئی۔ اب مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں پرنسپل سے میری شکایت کریں گے، اور یہ شکایت ایسی ہوگی کہ مجھے اس کالج سے ہی نکال دیا جائے گا۔ لیکن شاید یہ میری بھول ہو گئی۔ آگے جو ہونے والا تھا وہ میری قسمت بدلنے والا تھا۔ میں میم کے پیچھے چلتی ہوئی پرنسپل میم کے آفس پہنچی تو دیکھا پرنسپل اپنے آفس میں موجود نہیں تھی، بلکہ میم ثانیہ ان کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مس ثانیہ وائس پرنسپل تھی۔ وہ پرنسپل کی غیر موجودگی میں پرنسپل کا کردار ادا کرتی تھی۔ آج بھی وہ پرنسپل کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہو، لیکن مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں کہنے لگی، مس مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے جھوٹ بولا کہ میرے والد ایک بزنس مین ہیں۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے آپ مجھے اس کالج سے مت نکالیے گا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں کیسے پڑھوں گی؟ مجھے بس آپ کے کالج میں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں یہ بات تسلیم کرتی ہوں کہ میرا باپ کوئی بڑا بزنس مین نہیں، بلکہ میرا باپ ایک معمولی سا موچی ہے، اور یہ لوگوں کے جوتے کاٹتا ہے۔ مجھے اس بات پر بے حد شرمندگی ہے کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا بھی۔ میری بات میرے منہ میں ہی تھی،
کہ میم کہنے لگی بیٹا مجھے اس بات پر بڑا دکھ ہے کہ آپ نے اپنے والد کے اس پیشے پہ اپنے خود کو اور اپنے والد کو اپنا کمتر سمجھنا شروع کر دیا کہ آپ اپنے والد کا تعارف تک نہیں کروانا چاہتی اور اپنے بابا کو کسی کے سامنے نہیں ہونے دیتی۔ یہ تو بڑی ہی غلط بات ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے اسکول میں جہاں سے آپ میٹرک کر کے آئی ہیں وہاں کا آپ کا ایڈمیشن کروانے کون گیا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ یقیناً آپ کے باپ اور آپ کی ماں ہی ہوگی، اور پھر آپ نے وہاں پر اپنی شناخت کیوں چھپائے رکھی؟ دیکھو بیٹا ایسا نہیں ہوتا، اپنی شناخت چاہے جیسی بھی ہو آپ کے لیے بہت ہی قابل عزت ہونی چاہیے، ورنہ بیٹا دیکھو بہت سی جگہوں پر تم بہت زیادہ شرمندہ ہوگے، اور خاص طور پر تم اپنے والد کے سامنے ہمیشہ شرمندہ ہی رہو گی اپنے اس برتاؤ پر، اور تم جانتی بھی ہو کہ وہ تمہارا باپ ہے، اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہارا باپ ان پڑھ ہے؟ حیرت سے ٹیچر کو تکنے لگی۔ میں نے کہا لیکن آپ ہمارے گھر آئی تو بابا کو دیکھ کر اتنی حیران پریشان کیوں تھی؟ آپ کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے آپ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں یا پھر آپ آنا ہی نہ چاہتی ہوں۔ میری اس بات پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگی دیکھو میں تمہارے گھر نہیں آنا چاہتی تھی، میں تمہارے باپ کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تم جانتے ہو تمہارا باپ کون ہے، اس کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا بھائی ہے، میرا وہ بڑا بھائی جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتی تھی، لیکن قسمت نے مجھ سے وہ بھائی چھین لیا اور آج مجھے وہ تمہارے گھر ملا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے برسوں پرانی اپنی یاد آ گئی تھی۔ قسمت نے ہم کو اتنا دور کر دیا۔ اگر میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، لائق فائق ہوں، میرا ہسبینڈ، میرا میکا، میرا سسرال، سارے لوگ اگر اتنے لائق فائق اور اتنے بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والے ہیں، تو کیا تمہارا باپ ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ تمہارے باپ نے جو کچھ میرے لیے قربانیاں دیں اور جو کچھ اپنے بہن بھائیوں کے لیے قربانیاں دیں، اس پر ہم سب بہن بھائی اس کے بہت شکر گزار ہیں اور ان سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے اس کا حق نہیں دیا۔ ہم اسے کب سے ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل پا رہا تھا۔ اب تو ہم نے اس کے ملنے کی آس امید بھی چھوڑ دی تھی، لیکن خدا نے ایک بار پھر سے مجھے میرے بھائی سے ملا دیا، لیکن وہ اتنا اجنبی ہو کر ملا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ آخر میں کیا کروں۔ میرا بس دل وہیں پر پھوٹ پھوٹ کر رونے کا چاہ رہا تھا۔ تمہاری ماں اور تمہارا باپ یہ بات تمہیں نہیں بتانا چاہتے تھے، اسی وجہ سے تمہاری ماں نے بھی تمہارے سامنے یہ بات نہیں کی کہ وہ مجھے جانتی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ تمہارے ابو نے خاندان سے کٹ کر شادی کی تھی۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی خاندان سے باہر شادی نہیں کرتا، لیکن تمہارے بابا جب یونیورسٹی میں تھے تب انہیں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی۔ ماما پاپا سے بات کی تو انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور کہا وہ کسی بھی ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے جو یونیورسٹیوں میں عشق لڑاتی پھرے، اور بابا نے اس بات پر بڑے ہی غصے میں آ کر ان سب سے یہی کہا کہ میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف اسی سے۔ اور پھر میرے بابا یعنی تمہارے بابا انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ چھوٹے بھائی کو جائیداد کی بہت زیادہ پرواہ ہے اور وہ مجھے جائیداد سے بالکل عاق کروانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے تو انہوں نے ابا جان کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ اور واقعی میں یہ بات بالکل سچ تھی کہ چھوٹے بھائیوں کو جائیداد کی بے پناہ ضرورت تھی۔ ابا کا جو بزنس تھا وہ صرف بڑے بھیا ہی سنبھال سکتے تھے، ابا نے صرف انہی کے حوالے کر رکھا تھا۔ چھوٹے بھائی یہی چاہتے تھے کہ وہ اس بزنس میں اپنا حصہ لے
اور بڑے بھیا کو یہاں سے بے دخل کر دیں۔ جب بھیا نے اپنے پسند کی شادی کے بارے میں بتایا، تب دونوں چھوٹے بھائیوں نے مل کر ایک سازش رچائی اور بابا کو میرے خلاف کر دیا۔ بھیا نے آخر کار اس گھر سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا اور کہا کہ میں اب گھر سے جا رہا ہوں۔ تب تمہاری امی کو یہاں پر آئے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ تمہاری امی نے اس گھر میں نہ جانے کیسی کیسی تکالیف جھیلی تھیں، کیونکہ بھیا نے سب لوگوں سے چھپ کر چوری چوری شادی کر لی تھی، اور پھر جب تم پیدا ہوئی تو پھر وہ اسے گھر لے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنی شادی کر لی ہے، میرے پاس میری ایک بیٹی بھی ہے، اب تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن بابا جان بہت غصے میں آ گئے اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ بھی چپ چاپ گھر سے نکل آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے میرا حصہ ملے۔ انہوں نے بس صرف ایک یہی بات کہی تھی کہ میری بہن کی شادی اس کی پسند سے کرنا، اور دوسری بات یہ کہ میری بہن کو اس کا حصہ دینا۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں جا رہا ہوں۔ لیکن بابا نے یہی کہا تھا کہ تمہیں اب اس شہر میں اور نہ ہی اس ملک میں کہیں پر کوئی جگہ ملے گی، کسی بھی کمپنی میں نوکری ملے گی، اس لیے جو بھی کرنا ہے اپنی طرف سے دوسرا کوئی بندوبست کرنا۔ یہاں پر تمہیں کبھی کوئی نوکری وغیرہ نہیں ملے گی اور باہر تو تم جا نہیں سکتے۔ چنانچہ بھیا جان یہاں سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد میں نے بھیا جان کو نہ دیکھا۔ پھر بھیا کہاں گئے اور کہا نہیں، لیکن آج جب پورے 15 سال بعد میں نے تمہارے گھر کا رخ کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی کہاں تھے اور کیا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گنوا دی تھی۔ میرے چھوٹے بھائیوں کو بھی اپنی اس بات کا صلہ مل چکا تھا، کیونکہ جو کمپنی انہوں نے اپنے نام کروا لی تھی اس کمپنی میں آگ لگ گئی تھی اور وہ کمپنی اسی وقت ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ لیکن جو چیز میرے نام تھی اس میں بابا نے میرے نام کے ساتھ ساتھ تمہارے بابا کے نام پر بھی بہت بڑا بزنس کر رکھا تھا، اور وہ بزنس آج تک میں سنبھالتی آئی ہوں اور تمہارے بابا کو ڈھونڈتی آئی ہوں، لیکن تمہارے بابا مجھے آج تک نہ ملے تھے۔ اب تو میں نے ان کے ملنے کی تمام کوششیں ترک کر دی تھیں اور یہ سوچا تھا کہ اب ان کے حصے کی جائیداد جو ہے وہ میں کسی ٹرسٹ میں دے دوں گی، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ تمہاری صورت میں مجھے میرا بھائی مل گیا۔ تم مجھے بے حد عزیز تھی، مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ یہ کھنچاؤ اور یہ محبت صرف اور صرف اس وجہ سے تھی کہ تم میری بھتیجی تھی، اور یہ اپنا پن بھی تمہارے لیے ہی خاص تھا۔ چنانچہ میں یہ نہیں جانتی تھی، اور جب تمہارے گھر پہنچی تو تمہارے باپ کو دیکھ کر مجھے علم ہوا آخر تمہاری طرف کھچاؤ ایسے ہی کیوں تھا۔ اب میں تمہارے باپ سے ملنا چاہتی ہوں، کوئی ایسی صورت پیدا کروں کہ وہ خود مجھ سے ملنے آئے، لیکن اس نے تو اپنا اجنبی لہجہ مجھے دکھایا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ یہ تو میرا وہی بھائی تھا جس نے میری انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا تھا اور میرے ساتھ کھیلتا رہا۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں تمہارے باپ سے بات کر سکوں اور اپنا بھائی واپس لے سکوں۔ یہ باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھل بھل آنسو آ گئے تھے۔ بابا اتنا سب کچھ سہ چکے تھے اور میں انہیں ایک معمولی موچی سمجھ رہی تھی۔ میں کیسی گھٹیا بیٹی تھی اور میں کیسا گھٹیا نظریہ تھا۔ میں نے اسی وقت ٹیچر سے معافی مانگی، لیکن ٹیچر کہنے لگی تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنے بابا سے معافی مانگو جنہیں تم نے اتنی تکلیف دی۔ اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی تمہیں عقل نہ آئی۔ چلو اب میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتی ہوں۔ مس ثانیہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پھپھو تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی، پھر جلدی سے
ہم تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد میرے گھر پر موجود تھے۔ بابا اپنے کمرے میں بیٹھے دن کا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ کل بھی انہیں میں نے کہا تھا کہ جب میرے سکول سے واپسی کا وقت ہو تب آپ گھر پر نہیں ہونے چاہیے، اور جب تک میں گھر میں رہوں آپ گھر میں نہ ہوں۔ لیکن آج مجھے بابا سے معافی مانگنی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی، بابا بابا چلاتی ہوئی داخل ہوئی۔ اماں کہنے لگی کہ تم نے تو اپنے بابا کو نہیں ملنا، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور تمہیں اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں۔ امی نے سخت لہجے میں کہا تو میں نے روتے ہوئے امی سے معافی مانگی۔ میرے پیچھے آتی ہوئی مس ثانیہ کو دیکھ کر امی ایک دم سے ٹھٹک گئی تھی۔ پھر کچھ لمحے بعد امی نے مجھے جانے کی اجازت دی اور پھر میں بھاگتی ہوئی بابا کے کمرے میں پہنچی اور بابا کے قدموں میں گر گئی اور ان سے کہنے لگی بابا مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اپنے اندر اتنا دکھ سمائے ہوئے ہیں اور آپ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے بڑے خاندان سے ہیں، لیکن میں نے اس چیز کو کتنا کمتر سمجھا۔ حالانکہ آپ نے یہ میرے لیے راستہ چنا تاکہ میں بھوکی نہ رہوں، ورنہ آپ تو کسی بھی طریقے سے زندگی گزار سکتے تھے۔ آپ دونوں نے محبت کی شادی کی تھی اور محبت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، محبت میں انسان کیسے بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ بابا مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے اتنا سب کچھ میرے لیے کیا اور میں صرف آپ کو دکھ دیتی رہی۔ میری یہ باتیں سن کر بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، بس تم رو مت۔ اور یہ دیکھ کر انہوں نے پیچھے دیکھا جہاں مس ثانیہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ انہیں دیکھ کر بابا ایک دم سے جیسے شرمندہ ہو گئے تھے، خاموشی سے وہیں کھڑے رہ گئے۔ دونوں بہن بھائیوں کی آج برسوں بعد جیسے ملاقات ہو گئی تھی۔ ثانیہ ٹیچر روتی ہوئی بابا کے سینے سے لگ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے بعد میں نے اتنی مشکلیں برداشت کی، میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا لیکن آپ مجھے کہیں نہیں ملے، اب جا کر آپ مجھے ملے ہیں، اب مجھے چھوڑ کر آپ کہیں بھی مت جائیے گا۔ ٹیچر رو رو کر بابا سے کہہ رہی تھی اور میری آنکھوں میں بھی ویسے ہی آنسوؤں کی روانی ہو گئی تھی۔ بابا جان بھی روئے چلے جا رہے تھے۔ دروازے میں کھڑی امی کی آنکھوں میں بھی بھل بھل آنسو تھے۔ انہوں نے ثانیہ ٹیچر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا میری پیاری بہن، تم میری بہن نہیں بلکہ میری بیٹی ہو جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ اپنی اس بیٹی سے زیادہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، تجھے اپنی بیٹی مانتا ہوں۔ بیٹا مت رو، اب میں واپس آ چکا ہوں، اب تمہیں کبھی نہیں رونے دوں گا، کبھی تم سے دور نہیں جاؤں گا۔ پاپا نے یہ بات کہی تو ثانیہ ٹیچر نے اسی وقت بابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلیں، آپ کا گھر آپ کا منتظر ہے، بابا بہت بیمار ہیں اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، بس آپ سے آخری بار مل لینا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بابا کو جانے کا کہا لیکن بابا نے انکار کر دیا۔ وہ بے بس تھی اس لیے بابا بھی مان گئے۔ میں اماں اور بابا ٹیچر ثانیہ کے ہمراہ ان کے گھر پہنچے تو مجھے یاد آیا کہ ہاں، یہی گھر تھا جب میں 3 سال کی عمر تک یہاں پر کھیلتی رہی تھی، اور پھر اس کے بعد نہ جانے کیسے ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے۔ اس گھر میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو کہ ایک کمرے میں اپنے بیڈ پر جیسے موت کی راہ تک رہا تھا۔ بابا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ ہاتھ پھیلا کر بابا کو اپنی طرف بلانے لگا۔ بابا بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے دادا جان تھے۔ انہوں نے وہ تمام کاغذات جو ان کے پاس پڑے تھے وہ بابا کے حوالے کر دیے۔ ایک بار پھر سے بابا کو ان کی جگہ مل چکی تھی، یہ گھر انہیں واپس مل چکا تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ ساری فیملی ایک بار پھر سے اکٹھی ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے بابا سے معافی مانگی اور بابا نے خاموشی سے انہیں معاف کر دیا۔
بابا کی فطرت ہی معاف کر دینے والی ہے، اور واقعی میں جو لوگ معاف کر دیتے ہیں، قدرت کے لکھے کو اللہ کا لکھا سمجھتے ہیں، واقعی میں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جس طرح آج اتنے سالوں بعد بابا کو سکھ ملا، چین ملا، اسی طرح ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتے ہیں جو اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو مطمئن طریقے سے سنبھال لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی کسی بھی پیشے کو برا نہیں جاننا چاہیے۔ بابا اتنے پڑھے لکھے اور اتنے کوالیفائڈ ہونے کے باوجود موچی کا کام کرتے رہے۔ یہ ان کا بڑا پن تھا، یہ ان کا وہی شعور تھا جو انہیں تعلیم حاصل کرنے پر ملا تھا۔ مجھے آج سمجھ میں آیا تھا